السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 52۔ باوجود قدرت کے موت سے پہلے حج نہ کرنا۔ سورہ آل عمران آیت 97۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو حج کی استطاعت عطا فرمائی ہو، حج کے لیے آسانی کے ساتھ جا سکتا ہو، اس کے پاس حج میں جانے کے لیے مکمل طور پر خرچہ موجود ہو، صحت موجود ہو اور وہ آسانی سے حج کر سکتا ہو، اس کے باوجود موت سے پہلے حج نہ کرے بلکہ اس کی زندگی پوری ہو جاوے اور حج نہ کر سکے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو تو پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 53۔ حج یا عمرہ میں احرام کھولنے سے پہلے قصداً جماع کرنا۔ زواجر صفحہ 331۔ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، مثلا جماع کرنا، اسی طریقے سے کسی شکار کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کی وجہ سے ممنوع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جماع کرنا بھی منع ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی حالت احرام میں، چاہے وہ حج کا احرام ہو چاہے وہ عمرہ کا احرام ہو، حالت احرام میں جان بوجھ کر کے اگر جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، بلکہ سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 54۔ حج یا عمرہ کے احرام میں باوجود علم و اختیار کے قصداً خشکی کے حلال شکار کو قتل کرنا۔ سورہ مائدہ آیت 95۔ حالت احرام میں چاہے وہ حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، خشکی کا شکار یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ خشکی کا شکار، خشکی کا جو جانور ہے، شکار ہے، اس کو شکار کرنا یہ منع ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی حالت احرام میں خشکی کے حلال شکار کو جان بوجھ کر کے قدرت کے باوجود، علم اور اختیار کے باوجود شکار کرتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ لہذا حالت احرام میں جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے کہ یہ شکار ہے، سب کچھ علم و اختیار کے ساتھ وہ شکار کو شکار کرتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اب یہ جو بتلایا اوپر کہ جماع کا، حالت احرام میں جماع کرنا، اسی طرح حالت احرام میں خشکی کے حلال جانور کو شکار کرنا وغیرہ، یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے دم لازم ہوگا، یہ وہ سب الگ مسائل ہیں کہ صدقہ دینا پڑے گا یا دم لازم ہوگا، یہ سب الگ مسائل ہیں، ابھی مسائل کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تو صرف اتنا بتلانا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں جماع کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں حلال جانور کو شکار کرتا ہے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 55۔ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج و عمرہ کا احرام باندھنا، اگرچہ وہ گھر سے ابھی نہ نکلی ہو۔ زواجر صفحہ 332۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا
کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں۔ اب یہ حج اور عمرہ کی بات آ گئی کہ اگر عورت نفلی حج یا نفلی عمرہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر اس نے نفلی حج یا نفلی عمرہ کا احرام باندھ لیا، چاہے ابھی گھر پر موجود ہیں، گھر سے نہیں نکلی ہے، گھر پر ہی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گنہگار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی حج یا نفلی عمرہ میں اور شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں، جو حج فرض ہیں یا نظر مانا ہوا کوئی عمرہ ہے تو واجب ہے، تو اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں۔ لیکن چونکہ عورت کے لیے حج کے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے بغیر محرم کے وہ حج نہیں کر سکتی۔ ساتھ میں کوئی نہ کوئی محرم ہونا چاہیے، چاہے شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کے والد ہو یا اس کے اور کوئی محرم رشتہ دار ہو۔ نمبر 56، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، زواجر صفحہ 333۔ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، شعائر اسلام میں سے ہیں، اور بیت اللہ کی زیارت کرنا ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کرنا سعادت مندی کی نشانی ہے۔ بیت اللہ کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اس کی عزت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، کعبۃ اللہ کی بے عزتی کرتا ہے، تو یہ سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 57، حرم مکہ میں گناہ کرنا، سورہ حج آیت نمبر 25۔ مکہ کا جو حرم ہے اس کے اندر گناہ کا کام کرنا، چاہے چھوٹا گناہ کا کام کرنا یا بڑا گناہ کا کام کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو مکہ شہر ہے، مکہ شہر تو بہت بڑا ہے، اس شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مکہ شہر کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد کچھ جگہیں حرم مکہ کہی جاتی ہے، مکہ کا حرم۔ کچھ جگہیں ہیں وہ حرم مکہ کہی جاتی ہیں، جیسے حاجی احرام باندھتے ہیں تو وہ کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ حرم سے۔ اور ہر دنیا سے آنے والے لوگوں کا حرم الگ ہے، جو مشرق سے آتے ہیں ان کا حرم الگ ہے، جو مغرب سے آتے ہیں مکہ کے اندر ان کا حرم الگ ہے، برابر شمال و جنوب سے جو آتے ہیں ان کا حرم الگ ہے۔ تو بہرحال حرم جہاں سے احرام باندھ کر لوگ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حرم کی جگہ، حرم مکہ۔ تو جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کچھ دشا اور کچھ فاصلے تک جو ہیں جو جگہیں ہیں وہ حرم کہی جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ بغیر دیکھے پتہ نہیں چلے گا، وہ تو جو وہاں جائے گا اس کو پتہ چلے گا۔ یلملم اور چاروں طرف الگ الگ دشائیں ہیں، ان چاروں دشا کے اندر جو اندر کی جو جگہیں ہیں مکہ تک یعنی کعبۃ اللہ تک، وہ جگہیں حرم کہی جاتی ہے، حرم مکہ۔ تو حرم مکہ کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کی نہیں، کعبۃ اللہ کے باہر، لیکن جو حرم کی جگہیں ہیں اس کے اندر کوئی بھی گناہ کرنا، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے اندر کوئی گناہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟
نمبر 58، اہل مدینہ منورہ کو ڈرانا اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا۔ سب جانتے ہیں مدینہ شہر بہت بابرکت شہر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت گاہ ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہجرت فرمائی، اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے صحابہ صحابیات مدفون ہیں۔ اور اہل مدینہ کی حدیث پاک میں فضیلت وارد ہوئی ہے، لہذا اہل مدینہ ہمارے لیے عزت کے لائق ہیں۔ مدینہ میں رہنے والے لوگ تعظیم کے لائق ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کے اندر مدفون ہیں وہاں کے لوگ ہیں۔ اب ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا یا ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرنا، برائی کا ارادہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ویسے بھی ہر انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، لیکن اہل مدینہ کی فضیلت اور اہل مدینہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کی تعظیم بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، ان کو گالی دینا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 59، مدینہ منورہ میں کوئی گناہ کرنا، وہاں کسی گناہ کرنے والے کو جگہ دینا۔ زواجر صفحہ 342 343، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 146 147۔ مدینہ منورہ کے اندر کوئی گناہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، یا گناہ تو نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ کرنے والے آدمی کو مدینہ کے اندر جگہ دیتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو خود گناہ کرنا یہ بھی گناہ، اور گناہ کرنے والے کو مدینہ کے اندر جگہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکہ اور مدینہ کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر جاگزیں فرمائے، اور ہمارے سامنے جو سبق پڑھا گیا اس میں جن جن گناہوں کو گنوایا گیا ان تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔